الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى في موضع آخر لا تبديل لكلمات الله وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، سب ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کے لیے ایک مرتبہ سب آہستہ سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرات، میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ یعنی مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں کہ کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے، اللہ اس کے رسول کوئی کسی چیز کا حکم فرما دے تو ان کو اختیار ہے ہی نہیں کہ اس امر میں، اس معاملے میں اپنی خواہش کو، اپنی رائے کو داخل کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ قرآن مجید میں۔ کوئی بھی معاملے پر، جس معاملے میں اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے رسول کا حکم ہو، ان کا قانون ہو، ان کی باتیں ہوں، ان کی باتوں کے خلاف جانے کی ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم وما کان للمؤمن اجازت بالکل نہیں ہے۔ اچھا، جو کرے گا کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تحقیق یقینی بات یہ ہے کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ ہر گمراہی، ہر ظلمت گمراہی، ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔
کہاں تک لے جانے والی؟ جہنم کے راستے. گمراہی جو ہے، اندھیرا پن جو ہے، یہ گمراہی، یہ ظلمات، یہ شیطان کا راستہ ہے. اور ہر وہ شیطان کا راستہ کبھی بھی جنت کو نہیں جائے گا، وہ تو جہنم ہی کو جائے گا. اتنا تو یقین رہے گا نا ہم سبھی، شیطان کا راستہ جنت کو نہیں لے جاتا. اگر کو ذرا منڈی حل ہی ہونا تو ڈاؤٹ رہا ہے نا بھائی. اتنا تو یقین ہے کہ شیطان کا راستہ کبھی بھی کہاں نہیں لے جاتا؟ جنت کو نہیں لے جاتا، اس لیے کہ وہ خود جہنمی ہے. پکی بات. ابلیس، شیطان جہنم، اس میں ڈاؤٹ کے بغیر بول سکتی. لیکن کسی بھی انسان کو ہم کیا نہیں بول سکتے؟ وہ جہنمی ہے نہیں بول سکتے گارنٹی طور پر. یہ فیصلہ تو اللہ کا اختیار کا فیصلہ ہے. کوئی کافرانہ زندگی گزارا اس کو بھی نہیں بول سکتے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر پر ہو گئی ہو. اگر یہ یقین ہو گئی تو اب تو جہنم جائے گا. اللہ کسی کو ہدایت دیتے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن کوئی کفر ہی پر مر گیا اب اس کی بخشش نہیں. تو فرمایا اللہ پاک نے آگے دوسری، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات میں اللہ کے قانون کو بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں، اور وہ بدلے گا بھی نہیں. اللہ کے کلمات، اللہ کے احکامات کیا نہیں ہو سکتے؟ بدل نہیں سکتے. اس کو بدلا نہیں جا سکتا. ہزار طرح کی کوششیں ہو چکی ہیں اس دنیا میں اللہ کے قوانین کو بدلنے کی، اللہ کے کلمات کو بدلنے کی، اللہ کے کلام قرآن مجید کو بدلنے کی. ہر طرح کی ممکن کوششیں ہو چکی ہے، لیکن آج تک ان کو ناکامیابی ہوئی ہے. ناکامی کا چہرہ دیکھنا پڑا ہے. آج بھی دیکھے، کل بھی دیکھے، آئندہ کل بھی وہ ناکامی ہی دیکھیں گے. اس لیے کہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے چکا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت کر کے دشمنوں کے گھروں میں ان کی نسلوں کو ہدایت دے کر اللہ پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنائے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک فرعون تھا. میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، لیکن کفر پر ابو جہل اس فرعون سے بھی بدتر ہے. اس فرعون سے بھی بدتر ہی نہیں. کون؟ ابو جہل. اللہ کا کرنا، اللہ اسلام کو مٹانے کی طرح طرح کی اس نے کوششیں کر دیا، حد پار کر دیا. ملعون جہنمی نے، ملعون اس نے حد پار کر دیا. خدا کی قدرت دیکھو، اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو اکرمہ صحابی بنا دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا. سبحان اللہ. تو بولا یہ اللہ کی شان پر تعریف. اس کی قدرت دیکھو. پکا دشمن، انہی کے گھر میں اسی کے بیٹے کو اللہ پاک نے پکا صحابی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت آیا تھا مٹانے کے لیے. اللہ نے اسی کو مٹا دیا، اسی کی نسل میں کھڑا کر دیا قرآن مجید کا محافظ بننے کے لیے. یہ قدرت اللہ پاک کی صرف اس زمانے تک نہیں ہے، بلکہ قیامت کے بعد تک بھی اللہ کی قدرت اسی طرح ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کی طاقت میں اضافہ بھی نہیں، اللہ کی طاقت میں کمی بھی نہیں. جو چیز بڑھوتری میں جاتی ایک دن اسے گھٹنے کا آنا پڑتا ہے، تنزلی بھی ہوتی ہے. جو چیز ترقی کرتی جاتی ہے اس کی تنزلی کا بھی امکان ہے، گرنے کا بھی امکان ہے. خدا کی شان، اللہ کی طاقت میں نہ اضافہ نہ اس میں کمی. اضافہ کا امکان نہیں، کمی کی کوئی امکان نہیں، کیونکہ جتنی طاقت ہو سکتی ہے اللہ کی لامحدود طاقت ہے. اس کا ہمارا تصور سے بھی بالاتر اس کی طاقت ہے. اضافہ نہیں ہے نہ اس میں کمی ہے. ہدایت دینے کی انداز آج بھی اس کے باقی ہے، اس کے پاس طاقت باقی ہے.
1400 साल हो गए ना, ज़रा बुढ़ापा ना करेगा, ये नहीं छिड़ी। अल्लाह पाक को बुढ़ापा है ही नहीं, अल्लाह को बुढ़ापा है ही नहीं, ना फरिश्तों को बुढ़ापा है। हाँ, फरिश्तों को तो मौत है, अल्लाह को मौत नहीं। समझ गए? फरिश्तों को मौत है, बुढ़ापा पर उनको भी नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम पता नहीं कितने हज़ारों साल से हैं, आज भी वही ताकत है। इस्राइल अलैहिस्सलाम जान निकालने वाले फरिश्ते हैं, आज भी उसी तरीके से उनकी क़ुव्वत उसी तरीके से बाकी है, तब्दीली नहीं। हाँ, फ़र्क ये है, वो मखलूक है, वो अल्लाह खालिक है। इनको तो मौत है, अल्लाह को मौत नहीं है। बताने का मकसद ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह फरमाया, अबू सुफियान, मैं दुनिया और आखिरत की भलाई को लेकर आया हूँ, मेरे तरीक़े में भलाई है, कामयाबी मेरे तरीक़े में अल्लाह पाक ने रखा है। या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, ऐ अबू सुफियान, करामत, इज़्ज़त, बुजुर्गी, बंदगी, सारा की सारी इज्जतें अल्लाह पाक ने मेरे तरीक़े के अंदर छुपा रखा है। दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, दोनों जहां की कामयाबी अल्लाह पाक ने मेरे तरीक़े में रखा है। किसके तरीक़े में? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी अल्लाह पाक ने रखा है। ये ज़माना कुर्ब क़यामत का ज़माना चल रहा, एक फितना ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा उठा, अभी दूसरा ख़त्म नहीं, कई फितने नमूदार हो चुके हैं। ये होते रहेंगे, समझदार लोग परेशान हैं किस तरह इन फितनों को ख़त्म करें, इन साजिशों को किस तरह ख़त्म करें। समझदार लोग इसलिए बोले, बेहिस्सों से कोई भी फिक्र नहीं, उसे समझ भी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, सूबा में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, इसे कोई भी फिक्र नहीं है, इसे ज़र्रा बराबर फिक्र नहीं है। ये बेहिस है, सोया हुआ नहीं, बल्कि इसकी रूह मर चुकी है। सोया हुआ आदमी के करीब ज़ोर से आवाज़ दो, वो तो उठ जाएगा, पानी डालो उठ जाएगा, परेशान होगा, उन हालात से निमटने की कोशिश करेगा। ये मुर्दा हो चुकी है कौम, इसे एहसास नहीं, मुर्दा हो चुकी, बुज़दिल हो चुकी है, इसे कोई भी परवाह नहीं है क्या हो रहा है। अरे इसके ऊपर बात आई, कोई बात नहीं, इसकी जान के ऊपर बात आई, इसे कोई फिक्र नहीं, इसके ईमान पर बात आई, इसे कोई फिक्र नहीं, कलाम मजीद पर बात आई, कुरान पर बात आई, इसे कोई फिक्र नहीं, मस्जिदों पर आवाज़ आई, कोई बात नहीं, अज़ानों पर आवाज़ आई, इसे कोई फिक्र नहीं, नमाजों की पाबंदी की बात आई, इसे कोई फिक्र नहीं, हर एतबार से। अरे इसकी तिजारतों पर बात आई, इसे कोई फिक्र नहीं, और मुर्दा हो चुकी, बुज़दिल भी हो चुकी है। ये बुज़दिल की अलामत में एक मिसाल देखो, समझा तो तुम ना, कितनी बुज़दिल हो चुकी है कौम। नहीं औरत, मैं बहुत मालूम, बहुत मुसलमानों के मोहल्ले में और मस्जिदों के अंदर आवाज़ डालने में चिन्ह बड़ा पड़ेगी। हाँ, तातारी कौम, एक कौम गुजरी तातारी, अल्लाह ने उसे ख़त्म कर दिया। उन्हीं की औलाद को अल्लाह ने इस्लाम दिया, जो तातारी इस्लाम को ख़त्म करने आए थे बेतहाशा। इससे पहले मैं उनकी तारीख़ बता चुका हूँ। मुसलमानों के अंदर इतनी बुज़दिली आ चुकी थी। एक तातारी औरत, कोई मुसलमान रास्ते में जाता, उसे कहती मुसलमान है यहीं पर रुकना, मैं घर जाऊंगी, तलवार लेकर आकर तुझे कत्ल करूंगी, यहीं पर खड़े रहना, हटना नहीं यहाँ से। मुसलमान के अंदर इतनी बुज़दिल आ चुकी थी कि वहाँ से भागता भी नहीं था, बल्कि वहीं पर बुज़दिल कांपता, वो वहीं पर रहता था, वो आकर उसे ख़त्म कर देती, वहीं पर मर जाता हो। ज़रा सामने आ जाओ, सामने आगे, बाद में आने वाले तुम ना पाँव लगा के आएंगे, फिर मजमा पड़ेगा, इसलिए आगे बढ़ जाओ। पैर लगेगा तो आपको भी तकलीफ, लगाने वाले को भी तकलीफ।
کیا کہہ رہا تھا میں؟ تاتاری عورت، اتنا مسلمان کے دل میں خوف تھا، ڈر تھا، اس کی مخالفت کرنے کی کسی ہمت نہیں تھی، ایک عورت کی ہی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اتنا بزدل ہو چکا تھا، جواب دینے کی طاقت نہیں تھی۔ ابھی 2-4 دن میں ایک ویڈیو آیا، ایک عورت مسلمان کنڈکٹر کو ٹوپی نکالنے پر مجبور کری، انہیں جواب دینے کی طاقت تھی اسے۔ کیا ہوتا تھا جواب دیتا تو؟ ارے وہاں سے ہٹ کر جائے، جا بھی تیرا کام تو کر، میرا کام میں ہی کر دو، وہاں سے ہٹ کر چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ کہتا تجھے کون ذمہ داری دیے؟ یہ ذمہ داری تجھے کون دیے؟ میں پہنتا ہوں نہیں پہنتا تجھے کیا ہے پریشانی؟ بول سکتا تھا نا، کیوں نہیں بولا؟ کیا مار پڑے؟ کہ اب چلو بھئی جان کا خطرہ تھا اس نے نکال دیا، ایک عورت کی بات پر نکال دیا۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ چکا ہے، تاتاری قوم کے زمانہ کا یاد آ چکا ہے، اتنی بزدلی آ چکی تھی مسلمان کے اندر، اتنی بزدلی آ چکی تھی، ایک عورت برے سارے بازار میں اسے دھمکی دیتی، یہ سننے پر مجبور ہو جاتا تھا، خوف آ جاتا تھا، وہی خوف کچھ نہ کچھ حصہ، اس خوف کا کچھ نہ کچھ حصہ آج مسلمان کے اندر آ چکا ہے، آ چکا ہے، بھلے انکار کرے۔ کیوں آ چکا؟ اس لیے کہ اس وقت قوم کے اندر اللہ کی نافرمانی آ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آ چکی تھی۔ آج بھی آج دیکھ لے امت مسلمہ کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کتنی عظمت ہے، ان کی مخالفت پر اتر رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے خوف کو نکال کر قوم کا خوف، ملت کا خوف، قوم کا حکومت کا خوف اللہ پاک نے ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو 2 خوف جمع نہیں کرتا۔ اگر میرا خوف ہے، اگر میرا خوف ہے، مخلوق کا خوف نکال دوں گا، اگر میرا ڈر نہیں ہے، اس کے دل میں مخلوق کا ڈر ڈال دوں گا۔ حدیث پڑھ رہا، حدیث سے اللہ کا فرمان، حدیث قدسی ہے، انکار کرو گے اس کو تم؟ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا، کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ باتیں تمہیں نہیں پتا؟ یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، بار بار بتایا گا، سمجھایا گا، کیوں بات نہیں اتری؟ نہ احساس ہے، نہ سمجھنے کی کوشش ہے، نہ شریعت کو معلوم کرنے کی اسے فکر ہے۔ سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، ذمہ داری کے حضرات جو ہے انتظامات کرتے تھک چکے ہیں، پڑھانے والا سمجھانے والا چلا رہا ہے دیوانے کی طرح، آؤ سمجھاؤں گا، آؤ بتاؤں گا، سکھاؤں گا، قرآن سکھاؤں گا، مسائل بتاؤں گا، اعتراضات کے جوابات تمہیں سکھاؤں گا، لیکن قوم کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بے حسی اس کے اندر اتنی آ چکی ہے، اتنی آ چکی ہے۔ یاد رکھ لو، جس کے اندر حس باقی ہے اللہ اسے ضائع نہیں کریں گے، نہ اس کے نسلوں کو ضائع کریں گے۔ سب سے زیادہ خطرہ بے حس لوگوں ہی کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے احساس نہیں ہے کہ وہ زندہ تو انسان نظر آ رہا ہے، اندر کا کھوکھلا ہو چکا ہے، اندر کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ایمان ختم ہو چکا، یاد رکھ لو نسلوں تمہارے جنازے تو اٹھیں گے، لیکن نسلوں کے جنازے نہیں بلکہ ارتھیاں اٹھی گی، ارتھیاں۔ اندر سے ایمان ختم ہو چکا، وہ مسلمان کہاں باقی رہا؟ کہاں باقی رہا؟ دشمنان اسلام کے اعتراضات پر اعتراضات آتے ہیں، ہر طریقے سے کوشش۔ آج وہ جان چکے ہیں قرآن کی طاقت کو، لیکن مسلمان تو نہیں پہچان چکا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں قرآن کی کیا طاقت ہے۔ انہیں کیا ضرورت نہیں ہے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرنے کی، کیوں اتنا پیچھے پڑے ہیں؟ آئے دن قرآن کی تعلیمات کے خلاف بکنے کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں ایسا ہے، وراثت کا مسئلہ ایسا ہے، طلاق کا مسئلہ ایسا ہے، قرآن میں صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم ہے۔ اچھا، یہ قرآن جو ہے انہیں پیٹ میں درد کی کو
क्या कब तो भी तुम्हें ले जाकर उनको दिए पढ़ो कर को बोले इन्हें कहाँ बोलेंगे, इन्हें खुद पढ़ता नहीं। इतने जने बैठी ना, मैं जरा खुला बोलने वाला, इतने जने बैठी ना, खुद अपने दिल में पूछ लो, अपने दिल से, सबसे बड़ा मुफ्ती तुम्हारा दिल, हमारा दिल, इन्हें सबसे बड़ा मुफ्ती, इसे पूछ लो आज सुबह से अब तक दोपहर का वक्त हो चुका, मैं क्या कुरान मजीद को पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? अरे पढ़ने तो दूर की बात, मोहब्बत की नजर कुरान पर देखा क्या नहीं देखा? उठाकर चूमा क्या नहीं चूमा? देख ले कुरान को उठाया कि नहीं उठाया? आज दोपहर का वक्त आधा दिन गुजर चुका ना, कुरान को जुमा का दिन सूरह कहफ पढ़ना था। अरे ये तो दूर की बात, कुरान मजीद को छुआ नहीं छुआ। वो शादी में आकर आता ना, बंद का फुल हरे कपड़े में, लाल कपड़े में रखो, वो साला लाख देता है, जब तक पैसे देता नहीं तब तक उन्हें उतारता नहीं। वो लाख को रखो हिफाजत से, वहाँ रखता, धूल गिल पोछ को महीने में 2 महीने में, या शाबान की ईद आती है ना, ईद नहीं छुआ असल में, मुर्दे की ईद तब उठा को ज़रा धो को, ज़रा पोछ गिल को, तब उठा को रख डालता है। टच पढ़ा क्या तू? तेरी जिम्मेदारी थी उनको बताना, तू बताया नहीं उनको, बोला नहीं पढ़ने के लिए। इसके अहकाम तुझे खुद पता नहीं है, अल्लाह क्या कह रहा तुझे खुद पता नहीं है, तू कहाँ से दावत देगा? फिर भी अगर ये होता घर घर जाकर उनको ज़बरदस्ती करते, कुरान पर अमल करो, हम भी अमल कर रहे हैं, तुम अमल करना है, तब शायद हो सकता था, एक शायद कह रहा हूँ, एतराज़ का मौका हो सकता था। क्या ज़रूरत हमें कुरान पर अमल कराने की? क्या ज़रूरत तुम्हें, हम अपने मज़हब पर चल रहे हैं। अगर ये शायद हो सकता था एतराज़ करने का, शायद 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 उन्हें मौका मिल सकता था। हर आदमी को अल्लाह ने दुनिया में इख्तियार दिया है, फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर, चाहे ईमान वाला हो जाए चाहे कुफर वाला हो जाए, अंजाम तो दोनों बता दिया। ईमान वाला का तो ये होगा, काफिर बनेगा तो ये होगा, अल्लाह ने दोनों चीज़ें इख्तियार तो दे दिया और दोनों का नतीजा भी अल्लाह पाक ने बता दिया। अगर इन पर ज़बरदस्ती करते तब उनको हो सकता था एतराज़ का मौका है, नहीं हमें ये पसंद नहीं, हमें ये अमल पसंद नहीं, हमें ये हुक्म हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद ना बोला, ना इन्हें बोलता है, ना खुद अमल नहीं करने वाला, ये कब बोलेगा? जब अमल करने के लिए तो उनको नहीं बोल रहा है, फिर भी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा मेरा एतराज़ है? मेरे घर में मैं दाल खाना पका रहा हूँ, तुम ना क्या पेट में दर्द है, तुम ना क्या ज़रूरत है? मिसाल कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में कोई चीज़ पकी, हलाल चीज़ पकी है, मुझे क्या है, मुझे क्या है? फिर भी एतराज़ात पर एतराज़ात क्यों? इसलिए कि वो जान चुके हैं ये कुरान की ताकत बड़ी खतरनाक, बड़ी ही ज़बरदस्त ताकत है। इस ताकत के रहते हुए हम अपनी ताकत को बना नहीं सकते। लाख हमारे हम बड़े हो जाएं, हम बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जब तक बाकी रहेगा, इसकी ताकत के सामने हमारी ताकत कुछ नहीं चलेगी। इसलिए सबसे पहले इसको मिटाओ, मिटाने की साजिश करो, लेकिन बात डिक्लेयर है, कोई भी इसको न आज तक मिटाया है न मिटा सकेगा। फिरौन ख़त्म हो चुका, अबू जहल ख़त्म हो चुका, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुके, इनके आबा व अजदाद ख़त्म हो चुके, ये भी ख़त्म होंगे, लेकिन कोई मिटा नहीं सकता। भाई कोई बात ना करे, मेरी बात की तरफ तवज्जो दें। कुरान मजीद की ताकत यूँ है, हाफिज़ कुरान ना बनो सही, लेकिन मुहाफिज़ कुरान तो बनो। हाफिज़ कुरान हर एक बनना ज़रूरी नहीं, गाँव में करा तो सबके तरफ ज़्यादा, लेकिन कुरान की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी। मुल्क के क़वानीन के साथ साथ शरीयत का लिहाज भी रखना हमारे ऊपर ज़रूरी है। मुल्क के कानून के साथ साथ इसकी मुखालिफत की इजाज़त नहीं, उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, हमें शरीयत के पर भी चलना पड़ेगा। मिसाल कह देता हूँ, एक मिसाल है, सूदी कारोबार, तिजारत के लिए सूदी कर्ज लेने की इस मुल्क का कानून तुम्हें इजाज़त देता ना, या पैसे ले जाकर बैंक में रख दो तब भी क्या है, इजाज़त है, तब भी क्या है, इजाज़त है। लेकिन शरीयत कहती है नहीं, तुम सूद नहीं ले सकते। ज़ाहिरी एतबार से नुकसान नज़र आ रहा है,
میں اپنا 2-3 لاکھ بینک میں رکھ دوں گا، ہر مہینہ مجھے اتنے ہزار روپے ملے گا، نفع مجھے ملے گا، میرا پیسہ محفوظ رہے گا. لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، اس نقصان ہے، اس نقصان کو برداشت کرنے کے تم مکلف ہو، اس کو برداشت کرو. تم لوگ اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس نقصان کو تم لوگ برداشت کرنا ہے کہ ہاں نقصان ہے، کوئی بات نہیں، شریعت کہتی ہے اس کو برداشت کرو. تجارتی اعتبار سے لون لینا، تجارت یہ کرنا اجازت ہے، لیکن اس کو برداشت کرنا امت مسلمہ پر فرض ہے، لازم عمل کرنا ضروری ہے، لازماً عمل کرنا ضروری ہے اس کے لیے. اب تجارت میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارا مسلمان تجارت کے لیے صبح سویرے دکان کھولتا، اپنی فیکٹری کھولتا ہے، صبح ہی 10 کو 11 کو کھولتا ہے. وہ صبح ہی سے 10 گھنٹے کو صبح ہی 4 تعویذ لٹکا دلیا اور کوئی چیز رکھ دلیا، کالی ڈوری بند دلیا. کئی کو بھائی شیطان کو بھگانے کے لیے، برکت کے لیے. اگر اس سے بھاگتا شیطان تو پہلے بھاگنا تھا. کیوں بھاگنا تھا؟ میں دلیل سے بات کرتا ہوں. بھاگنا ہوتا تو بھاگتا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز چھوڑے گا وہ شیطان بن جاتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. پہلے زمانے میں انسانوں کو شیطان نظر آ جاتا تھا، آج نظر آنے کی ضرورت نہیں. اس کا سایہ اسے دیکھ انہیں ڈر جاتا ہے. انہیں ڈرانے کی آج کل ضرورت نہیں، اتنا بزدل ہو چکا ہے، اس کا سایہ دیکھ انہیں خود بچک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو بزرگ پوچھے میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، کیا تو بھی ایک آئیڈیا دے. کسے پوچھ رہی سو؟ بولو بھائی شیطان کو. انہیں بولا آج تک کون بھی مجھے ایسی فرمائش نہیں کرا نا. فرمایا نہیں بھائی میرا دل چاہتا ہے ویسا بننا چاہتا ہوں، کیا تو ایک آئیڈیا دے. فرمایا کہا نمازیں چھوڑ کر، نماز میں سستی کر. نماز میں کیا کر سستی کر، اور سچی جھوٹی قسمیں، ہر طرح کی قسمیں کھایا کر. یہ 2 چیزوں پر عمل کر لے تو میرے جیسا ہو جاتا ہے. ان بزرگ نے کہا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گا، اور کسی بھی قسم کی کیا نہیں کہوں گا، قسمیں نہیں کھاؤں گا. تو شیطان بھی کہا میرے سے تیرے علاوہ چال سے کون بھی آج تک نہیں لیا، میں بھی ارادہ کر لیتا ہوں آج کے بعد انسانوں کو نصیحت نہیں کروں گا. نماز چھوڑ کر کیا ہوگا؟ شیطان ہو چکا ہے، برکت کی تمنا کر رہا ہے. ارے ان چیزوں میں برکت ہوتی تو تجھے جو ہے کوئی چیز نہیں دیتا. برکت آ جا، میں تجھے بتاتا ہوں تو بے نمازی ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، پاکی ٹوٹ چکی ہے، وضو بھی نہیں ہے، نماز چھوڑا، قرآن پر ہاتھ نہیں لگایا، زمین پر ناپاک قدم تیرے چل رہے ہیں، اور جو ہے تو اس حالت میں دکان کو کھولے گا. برکت کہاں سے آتی ہے میرے بھائی؟ برکت نہیں بلکہ بے برکتی رہے گی. نماز کے اہتمام کر لیں، وضو کے ساتھ اللہ برکت دیں گے. رتی انشاءاللہ باوضو رہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے یا رسول اللہ مجھے روزی میں برکت کا عمل تو بتا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کرو، اللہ پاک کیا کر دیں گے؟ روزی میں برکت دے دیں گے. پاکی ٹوٹ گئی تو جا کر پاکی کر لینا. کئی نوجوانوں کو ہماری مسجد میں باہر کھڑا تھا، آجا بھی نماز کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے ذرا پاکی نہیں. بے شرم بے حیا مسلمان ہے تو، پاکی ٹوٹ گئی. اور اسی طرح جمعہ پہ آتا ہے. یہ باتیں سنیا تو نا وقت سے پہلے آ کر جو ہے کچھ شریعت کی باتیں سمجھو سنو. کفار کی طرف اعتراضات، بہت سارے اعتراضات. ایک اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مورتی پوجا کرتی کر کو ہم نہیں نو بولتی، پتھر کچھ نہیں کر کو. یہ لوگ مسلمان خود جا کر بیت اللہ میں جا کر حجر اسود کو کیا کرتے ہیں؟ عظمت کے ساتھ چھوتے نہیں چھیتے. ہمیں بھی پتھر، انہوں بھی پتھر، کیا فرق رہا ہم میں تم میں؟ اعتراض کفار کی طرف. اس کا کیا جواب دیتی؟
جواب سیکھنا نا، جواب معلوم جس کے پاس ہے ان کے پاس جا کر بیٹھو، سیکھو۔ بات جو عام چل رہی ہے، ایک بات جو ہے یہ حکومت کی طرف سے ایک قانون لانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، جبکہ اس ملک میں اجازت تھی۔ کیا اجازت ہے کہ ہر آدمی اپنے کیا کر سکتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اس کی اجازت تھی۔ طرح سے ایک طرف سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز مسلم پرسنل لا کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، شریعت پر عمل کرنے کی جو حقوق ہیں، ایک سازش کے تحت یہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کیا کرنا، سڑکوں پر اترنا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ موقع ہے، تلاش کر رہے ہیں کہ مسلمان سڑکوں پر نکلے، فتنہ فسادات مچائیں، اس کے لیے کوشش کیا جائے، ہر اعتبار سے کوشش کیا جا رہا ہے۔ اب اس لیے کیا خاموش بیٹھنا بھی نہیں، بلکہ ہمارے بڑوں کی سرپرستی، انہوں نے جو کہا اس پر عمل کرنا ہے۔ چپکا جو دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹے اگر اسے ان کو دیوانے کام کرنا نہیں۔ بھائی مسلم پرسنل لا کی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے ایک جو ہے پوسٹ چل رہی ہے، یعنی لا کمیشن کو ایک بھیجنا ہے، ای میل بھیجنا ہے، آپ میسیج بھیجنا ہے، نہیں بھائی اس قانون جو قانون بنانا چاہ رہی ہے حکومت، ہم اس کے مخالف ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے اس ملک کے قانون پر عمل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کا قانون ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو قانون پہلے سے اسی پر ہمیں چاہیے۔ اچھا بولنا کہ نہیں بولنا، بھی نمازیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ادانا ہونا نہیں ہونا، شادی بیاہ اسلام طریقے پر ہونا یا کافرانہ طریقے پر ہونا، ارے بولو، ڈاؤٹ سے بول رہی کیوں، وہ تو ہنگامہ مچا رہی نا شادیاں میں، کم از کم نہیں کرے تو دل سے تو بولو، منہ سے تو بولو، ہمیں کیا چاہیے، بھلے ہم گنہگار ہیں لیکن دل سے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ کون کون کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، نیچے منڈی جھکا لے کے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ ٹوٹتے نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، جمعہ کا وقت ہے، فرشتے گواہ ہیں، اللہ کے پاس جا کر فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک ٹیپو مسجد ہے، وہاں ایک قسم کا ایک چھوٹا ایک آدمی کچھ کہہ رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کا عہد کیے ہیں تیری شریعت پر عمل کریں گے، وہ مجبور ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ کون جا کر کہیں گے، فرشتے جا کر اللہ سے کہیں گے۔ یہ بھی قیامت کے دن انشاءاللہ بات آئے گی کہ یا اللہ یہ تو گواہی دیے تھے، ارادہ تو کر لیے تھے، اب ایک کام کرنا، بولو ایک کام، 1 منٹ لیتا ہوں، ٹائم ہو رہا۔ نماز کے بعد کوئی نوجوان قسم کے یا جن کو موبائل چلانا آتا ہے، ادھر ہمارے پلر کے پاس جو ہے بارکوڈ ہے، وہ بینک بھیجنے کا الگ بارکوڈ ہے، وہ بھیجو، جو ہر جمعہ بھیجنی نہیں پیسے، وہ بھیجنے کا بھیجو، وہ رکاؤ نہ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بارکوڈ ادھر ایک ہے، ادھر ہے، وائٹ اینڈ بلیک میں ہے، وہ آپ نے فون سے اسکین کرنے، گوگل میں جا کر اسکین کرنے سے سارا مضمون اسی میں جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا کے ہمارے بڑوں نے سارا مضمون بنایا ہے۔ اس میں جو ہے پہلے جیسے بارکوڈ آپ یہ کر اسکین کریں گے تو سب سے پہلے لینگویج پوچھے گا، انگلش ہونا، اردو ہونا، کیا ہونا، کون سی زبان ہونا، وہ زبان کو آپ کلک کریں گے تو پھر اوپر جی مضمون آ جائے گا، آپ کو مضمون پر ای میل بھیجنے کا جو نشان ہوتا، تیر کی طرح نشان ہوتا، اس پر تھوڑا سا کلک کرنا ہے، وہ کر دیں تو سیدھا لام کمیشن کو کیا ہو جائے گا، آپ کا میسج یہ پہنچ جائے گا، ہم اس بات کے مخالف ہیں، جو قانون لانا چاہے ہمیں نہیں پسند ہے، یہ کام کرنا، کریں گے نا، یہ کرنے کے کام کرو، وہ چھوڑ کو ٹک ٹاک میں اس میں انہیں اٹھا، انہیں بیٹھا، انہیں کھایا، انہیں سویا، انہیں یہ کریا، یہ باتیں چھوڑ کر، بھائی افسوس کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہنے والے لوگ 25 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی کم بیٹھا، اللہ کو معلوم، اس میں سے 25 کروڑ میں سے اس قانون کی مخالفت میں خالی 17 لاکھ لوگوں نے دیا ہے۔ 25 کروڑ کا 25 کروڑ بھی مسلمان اتنا منڈی تو لو بابا، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، مسلمان اتنا ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ میں قرآن کی آیت بول کر تم نہ شروع سے سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت وما کل مؤمن ولا مؤمنۃ، یہ آیت پڑھ کر شروع سے
بیان کریا سو تمہیں سب بھی جو آخر میں آیا نا پہلے شروع سے آ کر رہتے تو ذرا آپ تو بھی سمجھو، ذرا وقت سے پہلے آؤ تو ہمارا آدھا گھنٹہ نکلنے سے دنیا لٹ جاتی نہیں اور میرا کوئی بھلا ہوتا نہیں. کمیٹی مجھے تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتی اور تمہیں نہیں ہے تو کمیٹی والے کم بھی نہیں کرتے. تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں سمجھ میں آئے گا، جو بات دل میں اترے گی عمل کرنا آسان ہو جائے گا. نماز کے بعد جو عادت ہے بھاگنے کی وہ ذرا آج کے دن کم از کم کہ اگر روک کر جو ہے اسکینر ہے اور ہمارے انشاءاللہ کچھ سمجھدار لوگ جو ہیں اور جو کیے ہیں الحمدللہ آپ میں سے کچھ حضرات کیے ہوں گے، وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ارے پہلے ہمارے بڑوں نے گردنیں کٹا دیا تھا، 5-10 منٹ وقت دے دو. جن کو نہیں معلوم کی رہبری کرو. اللہ پاک آپ کو آپ کی نسلوں کو میرے اور میری نسلوں کو اس کا بدل عطا فرمائے. آمین. تو بولو رب آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ سنت پڑھیں.